کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ دروس میں قادیانیت کے سلسلے میں آپ حضرات سے گفتگو ہوئی تھی۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ فتنہ انکار حدیث سے متعلق ہے، یعنی ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ حجیت حدیث ہے۔ منکرین حدیث وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتے ہیں، ایسی بھی جماعت اس روئے زمین پر موجود ہے۔ اب ان کے سامنے جب ہمیں گفتگو کرنی ہوگی تو حجیت حدیث پہ کرنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ حجت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں یہ من جانب اللہ ہیں، یہ اپنی طرف سے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت اور دین کی چیزیں بتاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، اپنی جانب سے نہیں ہے۔ یہ چیز ہمیں ثابت کرنی پڑے گی ان لوگوں کے سامنے جو لوگ احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ اچھا، جو دعوے پر دلیل ہونی چاہیے وہ دلیل جو ہے متفق علیہ ہونی چاہیے، یعنی ایسی ہونی چاہیے جو سامنے والا بھی مانتا ہو اور ہم بھی اس کو مانتے ہوں۔ جو منکرین حدیث ہیں وہ ظاہر ہے احادیث کو تو مانتے نہیں ہیں، تو احادیث کو جو نہیں مانتے ان کے سامنے اگر ہم احادیث پیش کریں گے تو انکار کر دیں گے، کہیں گے ہم تو حدیث کو مانتے نہیں۔ تو ظاہر ہے ان کے سامنے ہمیں قرآن کریم کی آیات پیش کرنی ہوں گی، نہ وہ ہمارے خلاف حدیث پیش کر سکتے نہ ہم ان کے خلاف حدیث پیش کر سکتے، کیونکہ وہ احادیث مانتے نہیں۔ تو حجیت حدیث جو ہمیں ثابت کرنی پڑے گی، حدیث کا من جانب اللہ ہونا جو ہمیں ثابت کرنا ہے وہ ہم قرآن کریم کی آیات سے پیش کریں گے۔ الحمدللہ ہمارے پاس قرآن کریم کی بے شمار آیات ہیں جن سے احادیث کا حجت ہونا، احادیث کا من جانب اللہ ہونا، احادیث کا وحی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ اس سلسلے میں ایک بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے، منکرین حدیث بحث کو الجھانے کے لیے ہم سے حجیت حدیث پر گفتگو نہیں کرتے، بلکہ احادیث کی محفوظیت پر گفتگو کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں احادیث محفوظ نہیں ہے اس لیے احادیث نہیں مانی جائے گی، یا وہ یہ کہتے ہیں احادیث میں تعارض ہے، ٹکراؤ ہے، اس لیے احادیث نہیں مانی جائے گی، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ احادیث قرآن کے خلاف ہے اس لیے احادیث نہیں مانی جائیں گی۔ سمجھنا بات کو، منکرین حدیث کہتے ہیں احادیث محفوظ نہیں ہے اس لیے احادیث نہیں مانی جائے گی، احادیث آپس میں متعارض ہیں اس لیے نہیں مانی جائیں گی، یا احادیث قرآن کے خلاف ہے اس لیے نہیں مانی جائیں گی۔ ہم کہتے ہیں یہ تینوں چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، نمبر ایک کی یہ چیزیں نہیں ہیں۔ نمبر ایک پر ہے احادیث کا حجت ہونا۔ نمبر ایک پر کیا ہے؟ اگر احادیث کی حجیت، احادیث کا من جانب اللہ ہونا، احادیث کا وحی ہونا، یہ چیزیں اگر قرآن سے ثابت ہوتی ہیں تو پھر اس کے بعد اگر احادیث کی محفوظیت ہمیں نظر نہیں آتی تو جتنی ذمہ داری احادیث کے محفوظ ہونے کی ثابت کرنا ہماری ہوگی اتنی ان کی ہوگی۔ سمجھ رہے ہو؟ جیسے مثال سمجھو، جیسے جو ہے قرآن کو ہم دونوں لوگ مانتے ہیں، قرآن کو ہم دونوں لوگ حجت مانتے ہیں، تو اگر قرآن کی محفوظیت پر کوئی سوال کرے گا تو ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس کا محفوظ ہونا ثابت کریں، ان کی ذمہ داری بھی ہوگی کہ وہ اس کا محفوظ ہونا ثابت کریں، کیونکہ وہ قرآن کو حجت مانتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟
اگر قرآن میں کوئی شخص آ کے تعارض دکھا رہا ہے تو اس تعارض کو دور کرنا ہماری ذمہ داری بھی ہے، منکرین حدیث کی بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ قرآن کو حجت مان رہے ہیں۔ یا اسی طریقے سے اگر کوئی قرآن کا عقل کے خلاف ہونا دکھا رہا ہے تو قرآن کا عقل کے خلاف ہونا کوئی دکھا رہا ہے تو ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم قرآن کو عقل کے مطابق ثابت کریں یا عقل کو قرآن کے مطابق ثابت کریں، اور منکرین حدیث کی بھی یہ ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں لوگ قرآن کو حجت مانتے ہیں۔ اگر دلیل سے بلکہ دلائل سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ احادیث حجت ہے، احادیث من جانب اللہ ہے، احادیث وحی ہے، یہ چیزیں اگر دلائل سے ثابت ہو جاتی ہیں تو جب ہم نے اس کو حجت مان لیا، اپنے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام مان لیا، تو اب اگر ہمیں اس میں تعارض نظر آئے گا تو ہم تعارض کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہم نے حجت تو پہلے سے تسلیم کیا ہوا ہے۔ اگر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ بظاہر کہ یہ حدیثیں جو ان کی محفوظیت کا سلسلہ ہے وہ درست نہیں ہے، تو ہم اس سلسلے کو درست ثابت کریں گے، کیونکہ ہم نے حدیث کو حجت مان لیا۔ اسی طریقے سے اگر احادیث قرآن کے خلاف نظر آ رہی ہیں تو ہم تطبیق دیں گے، کیونکہ ہم نے حدیث کو حجت مانا ہے۔ تو احادیث کا حجت ہونا یہ اصل موضوع ہے۔ نمبر ایک کی بات یہ ہے کہ احادیث حجت ہے یا نہیں، احادیث وحی الہی ہے یا نہیں، یہ نمبر ایک بھی چیز ہے، باقی تمام چیزیں نمبر دو پر آئیں گی۔ سمجھ رہے ہو؟ نمبر ایک پر کیا آئے گی؟ احادیث حجت ہے یا نہیں ہے۔ دوسری بات سمجھو، اگر کوئی چیز ہمارے لیے حجت ہے، اگر کوئی چیز ہمارے لیے حجت ہے، ہمارے لیے اس کو ماننا ضروری ہے، اس کی اتباع کرنا ضروری ہے، تو ضروری ہے کہ وہ چیز محفوظ ہو۔ اگر محفوظ نہیں ہوگی تو پھر اس کی مانیں گے کیسے؟ اگر کوئی چیز ضروری ہے ہمیں کرنا تو ضروری ہے اس کا محفوظ ہونا۔ اگر کوئی چیز اللہ کی طرف سے ہے تو ضروری ہے اس کے اندر ٹکراؤ نہ ہو، کیونکہ جس میں ٹکراؤ ہو وہ بات اللہ کی، تعارض ہو بات اللہ تعالیٰ کی نہیں ہو سکتی۔ حقیقی تعارض، ظاہری تعارض نہیں، وہ جو دکھایا جاتا ہے وہ نہیں، حقیقی تعارض۔ اسی طریقے سے اگر احادیث اللہ کی طرف سے ہے تو وہ قرآن کے خلاف بھی نہیں ہوگی، وہ قرآن کے خلاف بھی، کیونکہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ اپنی بات کے خلاف کوئی بات نازل فرمائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت مثال سے، بہت آسان مثال سے بات کو سمجھے۔ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے۔ تورات، زبور، انجیل ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہمارے لیے اپنے وقت تک تھی، ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ تورات، زبور، انجیل کو ماننا ہمارے اوپر ضروری نہیں ہے۔ جب ہمارے اوپر ضروری نہیں ہے اس وجہ سے وہ محفوظ نہیں ہے۔ تورات، زبور، انجیل محفوظ نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی ہمیں اتباع نہیں کرنی ہے، اس کو ختم کرنا تھا۔ شریعت محفوظ رہے گی قیامت تک، کیونکہ شریعت کو قیامت تک چلنا ہے۔ جس چیز کی اتباع کری جائے گی، جو چیز حجت ہوگی، وہ چیز محفوظ بھی ہوگی۔ اس لیے اگر منکرین حدیث کا انکار کرنے والے، جو کہ اصل میں قرآن کریم کے منکر ہیں، ہمارے سامنے یہ بحث اٹھاتے ہیں کہ حدیث محفوظ نہیں ہے یا حدیث میں تعارض ہے، تو ہم کہیں گے پہلے اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں کہ احادیث ازرو قرآن حجت ہے یا نہیں، احادیث ازرو قرآن وحی ہے یا نہیں، احادیث ازرو قرآن من جانب اللہ ہے یا نہیں۔ اس مسئلے کو پہلے حل کر لیں گے۔ جب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو اب ہم دونوں لوگ مل کے تعارض کو حل کریں گے، دونوں لوگ مل کر ہم اس کی محفوظیت کو ثابت کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ پھر اس میں ہماری ہی ذمہ داری نہیں، کیونکہ تمہارا بھی ایمان ثابت ہو جائے گا جب اس کو حجت مان لیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ حجیت حدیث، ہمارا آج کا عنوان کیا ہے؟ حجیت حدیث۔ اس میں دو لفظ ہیں، نمبر ایک حجت، نمبر دو ہے حدیث۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ آپ حضرات جانتے ہیں، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی تعریف یہ کری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو چیز منسوب ہو اسے حدیث کہتے ہیں۔ حضور کی طرف حضور کا قول منسوب ہوتا ہے، حضور کا فعل منسوب ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر
تقریر کسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہ فرمائی ہو، اسے تقریر کہتے ہیں۔ یہ بھی حدیث ہے۔ تو ہم نے کہا حدیث حضور کا قول، حضور کا فعل، حضور کی تقریر، ان تینوں کو حدیث کہتے ہیں۔ حجت کا معنی آتا ہے دلیل، حجت کے معنی آتے ہیں حیثیت، اتھارٹی ہونا۔ ہم کہتے ہیں حدیث حجت ہے، یعنی حدیث ہمارے لیے دلیل ہے۔ اب حدیث کا مطلب ہم نے بتا دیا، تو اب مطلب ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، حضور کا فعل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ہمارے لیے دلیل ہے، اس کو ماننا ضروری ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس سے پہلے کہ ہم یہ سمجھیں کہ حدیث حجت کیوں ہے، پہلے ہم رسول کا مقام سمجھیں۔ رسول کا مقام کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ رسول کا مقام اور رسول کا کام صرف خدائی کتاب کو لا کر دے دینا ہے، تو وہ احادیث کا مقام بھی نہیں سمجھ پائے گا۔ ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اور حضور کا مقام صرف ایک ڈاکیے کا نہیں ہے جو الفاظ اور نقوش کو لا کر پہنچا دے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت محض ڈاکیے کی طرح نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی کئی آیات میں واضح کیا ہے۔ ایک آیت ہم اس کی پڑھتے ہیں، سورۃ الجمعہ کی آیت ہے، آیت نمبر 2 ہے سورۃ الجمعہ کی۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے ان میں عربوں میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے ان میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، جو ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کے دلوں کو مانجتا ہے، صاف کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ ان کو کتاب و حکمت کی۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے 4 کام بتائے گئے۔ کتنے کام بتائے گئے؟ 4 کام بتائے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے۔ ان میں پہلا ہے یتلو علیہم آیاتی، تلاوت کتاب، کتاب اللہ کے الفاظ کو پڑھ کر سنا دینا، کتاب اللہ کے الفاظ کا پہنچا دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ تو پتہ چلا اسی سے یہیں پر ایک مسئلہ یہ بھی سمجھتے چلو، کتاب اللہ کے جو الفاظ سکھا رہا ہے وہ بھی کار نبوت کر رہا ہے۔ کتاب اللہ کے الفاظ سکھانے والا کار نبوت انجام دے رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ تلاوت کتاب کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طریقے سے وَيُزَكِّيهِمْ، وہ لوگوں کی تربیت کرتے ہیں۔ یزکیم کا ترجمہ تربیت کرنا، پاکیزہ کرنا، صاف کرنا، گندگی کو ختم کرنا، تاریکیوں کو دور کرنا۔ تو یزکیم کا ہم نے مطلب کیا لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ تربیت کرتے ہیں۔ تربیت کی ذمہ داری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ رسول ان کو کتاب کے معنی سمجھاتے ہیں۔ وہ جو یتلو علیہم آیاتی ہوا تھا، یتلو علیہم آیاتی کا مطلب کیا تھا؟ کتاب کے الفاظ کو پڑھ دینا۔ یعلمہم الکتاب کا مطلب اس کتاب کے جو الفاظ کو پڑھ کر سنایا ہے اس کے معنی کو سمجھانا۔ والحکمت کا مطلب اور اس کے علاوہ مزید حکمت کی باتیں بتانا۔ اب دیکھو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کے الفاظ پڑھے، ان الفاظ پڑھنے کا نام کیا ہے؟ تلاوت کس کی ہوتی ہے؟ قرآن کی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتاب کے الفاظ پڑھے ہیں، یہ الفاظ کہلاتے ہیں قرآن۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قرآن کے معنی بتلا رہے ہیں، یعلمہم الکتاب، اس کتاب کے معنی سمجھا رہے ہیں، تو معنی الفاظ کے علاوہ ہوں گے یا بعینی الفاظ ہوں گے؟ الفاظ کے علاوہ ہوں گے نا۔
ورنہ تو پھر یہ الگ سے کوئی کام نہیں ہوتا، یہ الگ سے کوئی کام نہیں ہوتا نا. اللہ تعالیٰ الگ سے کام کو ذکر کر رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ الگ سے کام کو ذکر کر رہے ہیں تو پتا چلا یعلمہم الکتاب، یہ الفاظ نہیں ہے کتاب کے، بلکہ کتاب کے الفاظ سے ہٹ کر کچھ چیز ہے جو کتاب کی تشریح کر رہی ہے، جو کتاب کے تشریح کر رہی ہے، کتاب کے معنی و مفہوم کو بیان کر رہے ہیں. اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ الفاظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کے معنی سمجھانے کے لیے استعمال کیے، وہ الفاظ جو تلاوت کیے ہیں کتاب کے، وہ قرآن، وہ الفاظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کی معنی سمجھانے کے لیے استعمال کیے ہیں، ان کو ہم حدیث کہتے ہیں. سمجھ رہے ہو بھائی؟ وہ کیا ہے؟ وہی تو حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں. اسی طریقے سے کہا والحکمہ، اس کے علاوہ اور حکمت کی باتیں بتانے کی باتیں، وہ قرآن کریم کی کبھی تشریح ہوں گی اور کبھی مزید باتیں بھی ہوں گی، کبھی مزید ایسی باتیں ہوں گی جن کا ہم قرآن میں، گویا کہ ہم اس کو قرآن میں نہیں پائیں گے لیکن وہ حدیث میں ہوگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام قرآن کے الفاظ دینا بھی ہے، قرآن کریم کے معنی دینا بھی ہے، اس کے علاوہ مزید حکمت کی باتیں بتانا بھی ہے. قرآن کے جو الفاظ دیے ہیں اسے قرآن کہتے ہیں، جو قرآن کے معنی بیان کیے ہیں اسے حدیث کہتے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں. اس کے علاوہ مزید جو حکمت کی باتیں بتائی ہیں اسے بھی حدیث کہتے ہیں. اسی طرح ساتھ جو وَيُزَكِّيهِمْ ہے، وَيُزَكِّيهِمْ کا مطلب ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگیوں کو پاکیزہ کر دینا. وہ زندگیاں پاکیزہ صحابہ اکرام کی کب بنیں گی؟ جب صحابہ کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی یہ ہم سب کے لیے ایک تربیت ہے، اس سے ہمارا تزکیہ ہوگا. تو یزکیہم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی آتی ہے جسے ہم فعل کہتے ہیں. تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ بتائی کہ آپ کا کام ہے کتاب کے الفاظ کو پڑھ دینا، آپ کا کام ہے الفاظ کے معنی کو سمجھا دینا، آپ کا کام ہے مزید حکمت کی باتیں سمجھا دینا، آپ کا کام ہے لوگوں کی عملی تربیت کرنا. پہلی چیز یتلو علیہم آیاتی کا تعلق کتاب اللہ سے ہے، باقی تین چیزوں کا تعلق حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام قرآن کو دینا ہے، اسی طریقے سے آپ کا کام حدیث کو دینا ہے. بس جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دیا تو قرآن امت کے لیے حجت ہے، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے معنی دیے، مزید حکمت کی باتیں دی، عملی تربیت فرمائی، یہ تمام چیزیں بھی امت کے لیے حجت بنیں گی. جس طریقے سے قرآن کے الفاظ حضور نے دیے وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اسی طریقے سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معنی و مفاہیم بیان کیے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوں گی. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب اور مقام سمجھ میں آتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں حجت حدیث بھی سمجھ میں آتی ہے. یہ تو ایک آیت میں نے بیان کری. اس کے علاوہ بھی قرآن کریم نے بے شمار جگہ پر حجت حدیث کو بیان کیا، بے شمار جگہ پہ. میں اگر آیات کا احاطہ کرنا چاہوں تو آیات کا احاطہ ممکن نہیں ہے، اتنی آیات ہیں. میں صرف اشارہ دیتا ہوں. قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق عمل کرنے کے لیے دو الفاظ دیتا ہے. قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق اپنا عمل بنانے کے لیے دو الفاظ دیتا ہے. سمجھ رہے ہو میں نے کیا کہا؟ یہ جملہ یاد کرو. قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے، کہو بات ماننے اور عمل کے مطابق عمل بنانے کے لیے دو الفاظ دیتا ہے. پہلے لفظ کا نام ہے اطاعت، پہلا لفظ قرآن استعمال کرتا ہے اطاعت کا، اور دوسرا لفظ استعمال کرتا ہے اتباع کا. اطاعت و اتباع، اطاعت رسول اتباع رسول، یہ دو الفاظ قرآن استعمال کرتا ہے.
اطاعت رسول، اطاعت کا مطلب آتا ہے بات کا ماننا، کہنا ماننا، تو اطاعت رسول کا مطلب ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ماننا۔ اتباع کہتے ہیں پیروی کرنا، پیچھے پیچھے چلنا، کوئی نقش قدم ہو اس نقش قدم پر تم اپنے قدم رکھتے چلے جاؤ، اسے کیا کہتے ہیں؟ اتباع۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اعمال کیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے مطابق اپنے اعمال کو کرتے رہنا، یہ کیا کہلائے گا؟ اتباع کہلائے گا۔ تو قرآن نے کتنے لفظ دیے ہیں؟ 2 لفظ دیے ہیں، نمبر 1 اطاعت، نمبر 2 اتباع۔ اطاعت کا مطلب کہنا ماننا، اتباع کا مطلب عمل کو اپنی زندگی میں لانا۔ اسی کو کہنا جو حضور نے کہا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ قول۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ قول۔ جو حضور کا عمل ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل۔ تو قرآن کریم کی بے شمار آیات میں یہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو مانو، حضور کے فعل کو مانو۔ سمجھ رہے ہو؟ جیسے میں آیات بتاتا ہوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 32، سورہ آل عمران آیت نمبر 32، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اے نبی آپ فرمائیے تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تعالیٰ کافر کو پسند نہیں کرتا۔ الفاظ دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، اگر تم منہ موڑتے ہو اللہ اور رسول کی بات ماننے سے، اگر تم انکار کرتے ہو اللہ اور رسول کی بات ماننے سے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند۔ اس آیت کا اسلوب کیا بتا رہا ہے؟ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے سے انکار کرے وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کافر لوگوں کو پسند۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جو قرآن کو نہ مانے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج، جو حدیث کو نہ مانے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، جو قرآن کو نہ مانے وہ بھی مسلمان نہیں، جو حدیث کو نہ مانے وہ بھی مسلمان نہیں، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اگر تم اللہ کی بات سے منہ موڑو یا رسول کی بات سے منہ موڑو تو ایسے لوگ اللہ کے نزدیک کافر ہیں، اور اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران آیت نمبر 132، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پتہ چلا رحمت خداوندی کو اتارنے کی باعث جتنا قرآن ہے اتنا حدیث ہے۔ قرآن کے ذریعے بھی اللہ کی رحمت اترتی ہے اور حدیث کے ذریعے بھی اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ اگر ہمیں اللہ کی رحمت کا مستحق ہونا ہے تو قرآن کو بھی ماننا پڑے گا، حدیث کو بھی ماننا پڑے گا۔ اسی طریقے سے سورۃ الانفال ہے، آیت نمبر 1 ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ۔ آگے کیا ہے؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اگر تم مومن ہو۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو۔ پتہ چلا جو اللہ کی بات ماننے کا انکار کرے وہ مومن نہیں، جو رسول کی بات ماننے کا انکار کرے وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومن ہونے کی جو قید لگائی ہے وہ اس بات کے ساتھ لگائی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے۔ اسی طریقے سے سورہ انفال آیت نمبر 46 ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، تم اللہ کی مانو رسول کی۔ تو اس میں بھی اطاعت اللہ کی اطاعت کا حکم ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی آیات ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی بات مانو اور رسول کی بات مانو، اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو۔ بے شمار آیات ہیں قرآن کریم کی جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بات ماننے کا حکم دیا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا حکم دیا، اطاعت رسول کا حکم دیا ہے اور اطاعت اللہ کی اطاعت کا حکم دیا۔ بے شمار آیات ہیں، یا تو بس میں نے نمونے کے طور پر 4-5 آیات ذکر کری جس سے یہ پتہ چلے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کی حیثیت یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنی اطاعت کا ذکر کیا وہاں وہاں رسول کی اطاعت کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا تذکرہ کیا ہو اور رسول کی اطاعت کا تذکرہ، پھر سمجھو، قرآن کریم کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جہاں پر اللہ نے اپنی اطاعت کا تذکرہ کیا ہو اور رسول کی اطاعت کا تذکرہ نہ کیا ہو۔ ہاں قرآن کریم میں ایسی آیات موجود ہیں جہاں تنہا رسول کی اطاعت کا تذکرہ ہے، سمجھ رہے ہو؟ قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جہاں اللہ کی اطاعت کا تذکرہ اور رسول کی اطاعت کا تذکرہ۔ ہاں قرآن میں ایسی آیت موجود ہے جہاں تنہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا تذکرہ موجود ہے۔ سورہ نور ہے، آیت نمبر 56 ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، ہے نا؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تنہا رسول کی اطاعت کا، اسی جگہ ایک جگہ وَإِن تُطِيعُوهُ، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، رسول کی اطاعت کرو گے، فَتَهْتَدُوا، تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو تنہا رسول کی اطاعت کا تو تذکرہ قرآن میں ملتا ہے، لیکن تنہا اللہ کی اطاعت کا تذکرہ قرآن کریم میں نہیں ملتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سوال ہوگا بھائی اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت تو تنہا ذکر نہیں کری لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو تنہا ذکر کری، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ رسول کی اطاعت کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کی اطاعت تنہا ذکر کر دی، اکیلی ذکر کر دی، اپنی اطاعت کے بغیر ذکر کر دی؟ اس کا جواب خود قرآن نے دیا ہے، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 115 ہے۔ قرآن کہتا ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کری اسی نے اللہ کی اطاعت کری۔ تو تنہا رسول کی اطاعت اس لیے ذکر کر دی جاتی ہے کہ رسول کی اطاعت کرنے والا ہی اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، اور اللہ کی اطاعت کوئی شخص رسول کے بغیر نہیں کر سکتا۔ تو رسول کی اطاعت چونکہ اللہ کی اطاعت ہے اس لیے اللہ نے رسول کی اطاعت کا تذکرہ تنہا بھی کیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو قرآن کریم کی بہت سی آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کریم کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جہاں رسول کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت کا تذکرہ ہو۔ نمبر 2، 3 4 مقدمے قائم کیے۔ نمبر 1، قرآن کریم کی بہت سی آیات ہیں جن میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن کریم میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس میں اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے بغیر ہو۔ قرآن کریم میں ایسی آیت موجود ہے جس میں تنہا رسول کی اطاعت کا تذکرہ ہے اللہ کی اطاعت کے بغیر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت ممکن نہیں ہے، رسول کی اطاعت کرنے والا ہی اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ کے تحت اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تنہا رسول کی اطاعت کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی طریقے سے دوسرا لفظ میں نے کیا کہا تھا؟ اطاعت رسول، اطاعت رسول اور اتباع رسول۔ اتباع کا مطلب ہم نے کیا بتایا تھا؟ پیروی کرنا، پیچھے پیچھے چلنا۔ اس میں بھی بہت سی آیات ہیں قرآن کریم کی۔ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اے نبی آپ کہیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي، تو کیا کرو؟ میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، میرے عمل کے مطابق اپنا عمل بناؤ۔ بھائی حضور کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ حضور کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ حدیث کہلاتا ہے۔ حضور کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ حدیث کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَاتَّبِعُونِی، تم حضور کے عمل کی اتباع کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق اپنا عمل بناؤ۔ فَاتَّبِعُونِی کے مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق اپنا عمل بناؤ۔ حضور کے عمل کا نام حدیث ہے، تو آیت یہ کہنا چاہ رہی ہے حضور کی حدیث کے مطابق اپنا عمل بناؤ۔ سمجھ میں آئی بات؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق اپنا عمل بناؤ، اور حضور کے عمل کا نام کیا ہے؟ حدیث ہے. تو آیت یہ کہنا چاہ رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اپنا عمل بناؤ. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سورہ اعراف آیت نمبر 158 پہ کہا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے نبی امی پر جو کہ اللہ اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں، اور تم ان کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو، ان کے عمل کے مطابق اپنا عمل بناؤ. اسی طریقے سے سورہ انفال ہے آیت نمبر 64 ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے اور آپ کی اتباع کرنے والے مومن. تو آپ کی اتباع مقصود ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اتباع کرنے والوں کا تذکرہ مقام مدح میں کر رہا ہے، ان کی تعریف کر رہا ہے، اور ان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے جو آپ کی اتباع کر رہے ہیں. پتہ چلا آپ کی اتباع مقصود ہے، آپ کی اتباع مطلوب ہے. اور اتباع کسے کہتے ہیں؟ عمل کے مطابق عمل بنانے کو. پس پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق عمل بنانا یہ قرآن کریم میں محمود طور پر ذکر کیا گیا ہے. یعنی یہ چیز قابل تعریف ہے کہ کوئی شخص اپنا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق بنائے. تو اس کے علاوہ اور بہت سی آیات ہیں. اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو بہت سی آیات میں پتہ چلے گا کہ قرآن کریم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم بھی ہے اور اتباع کا حکم بھی ہے. اور سنیے، صرف اطاعت و اتباع کا حکم نہیں ہے. جو اطاعت و اتباع نہ کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ عصیان کہتے ہیں، نافرمانی کہتے ہیں. جو اپنی بات حضور اللہ کی بات نہ مانے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے وعید کا تذکرہ کیا ہے، اسی طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے والے کے لیے بھی کیا ہے؟ وعید ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، سورہ احزاب ہے، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرہ، ہے نا، کہ جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں تو پھر کسی بھی ایمان والے کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ سوچے ہمیں اس کی بات ماننی ہے یا بات. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، اللہ کی بات نہ مانے اور اس کے رسول کی بات نہ مانے، وہ کون ہے؟ وہ کھلی ہوئی گمراہی میں موجود ہے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے والے کے لیے واضح بات کہی کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا. آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہے. حتیٰ یحکموا کا یاد ہے کہ آپ کو حکم مان لے، آپ کی باتوں کو اپنے لیے فیصل مان لے، یہ سمجھے کہ آپ کے ہی باتوں کے مطابق ہمیں اپنا عمل بنانا ہے. اگر ایسا نہیں کرتا تو وہ شخص مومن نہیں ہے. تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی کرنے والے کے لیے وعید اتاری ہے، اسی طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے لیے وعید اتاری ہے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا، نافرمانی بطور انکار، نافرمانی بطور انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہے، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بحیثیت انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہاں پر منکرین حدیث جو ہے ایک دھوکہ دیتے ہیں. جب آپ ان آیات کو پڑھو گے تو وہ کہتے ہیں ہاں رسول کی بات ماننی چاہیے. کیا کہتے ہیں؟ رسول کی بات ماننی. اور ہم رسول کی بات مانتے ہیں. جو موجودہ دور کے منکرین حدیث ہیں کیا کہتے ہیں؟ ہم رسول کی بات مانتے ہیں. لیکن جانتے ہو وہ رسول کی بات کیسے مانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا والدین کی بات مانو. اب والدین کی بات ماننے کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا تو والدین کی بات مانی جائے گی نا، بات مانی جائے گی. لیکن والدین کی بات یہ سمجھ کر نہیں مانی جائے گی کہ جو والدین حکم دے رہے ہیں وہ اللہ کا حکم ہے. سمجھ رہے ہو؟ والدین کی بات یہ سمجھ کر نہیں مانی جائے گی جو والدین حکم دے رہے ہیں وہ کس کا حکم؟ اللہ کا حکم ہے. یہاں پر یہ دھوکہ دیتے ہیں
کہ دیکھو قرآن میں والدین کی ماننے کا حکم ہے، والدین کی بھی مانی جائے گی، ایسے ہی قرآن میں رسول کی ماننے کا حکم ہے تو رسول کی بات مانی جائے گی، لیکن یہ سمجھ کر نہیں مانی جائے گی کہ رسول کی بات اللہ کی بات ہے، یہ سمجھ کر نہیں مانی جائے گی کہ رسول کی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ رسول کی بات ایسے ماننا ہے گویا کہ ان کے نزدیک جیسے کسی معزز شخصیت کی بات ماننا۔ وہ کہتے ہیں چون ان کا یعنی ان کی بات کا جو خلاصہ ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیونکہ کائنات میں سب سے زیادہ معزز ہے، سب سے زیادہ محترم ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت چونکہ سب سے زیادہ محترم ہے، سب سے زیادہ معزز ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس حیثیت سے نہیں ماننا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے فرما رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ایک منکرین حدیث کا بڑا دھوکہ ہوتا ہے۔ جب منکرین حدیث سے کبھی آپ کا سابقہ پڑے گا وہ کہہ دے گا کہ ہم تو مانتے ہیں بھائی اللہ کے رسول کی بات، تو ہمیں یہاں پر یہ بات کہنا ہے کہ آپ اللہ کے رسول کی بات اللہ کی طرف سے ہے، یہ مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ یعنی آپ احادیث کا وحی ہونا مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ اگر احادیث کا وحی ہونا آپ نہیں مانتے ہو تو آپ گویا کہ احادیث کو ہی نہیں مانتے ہو۔ سمجھ رہے ہو؟ دیکھو بہت آسانی سمجھو کہ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ وہ قرآن کا منکر ہے، وہ قرآن کی بات نہیں مانتا، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا سیدھا مطلب ہوتا ہے وہ قرآن کو اللہ کی طرف سے نہیں مانتا۔ قرآن کے وجود کا کیا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ قرآن کے وجود کا کوئی انکار، دنیا کا کوئی کافر قرآن کے وجود کا انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اگر کہے گا قرآن موجود ہی نہیں ہے دنیا میں، ہم ہی دکھا دیں گے یہ قرآن ہے۔ پنکھا چلا دو۔ اگر کوئی شخص دنیا میں کہہ رہا ہے قرآن موجود نہیں ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے دیکھو یہ قرآن موجود ہے۔ قرآن کے وجود کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا۔ انکار کس چیز کا ہوگا؟ انکار ہوگا قرآن کے وحی ہونے کا، قرآن کے اللہ کی طرف سے ہونے کا۔ جب کوئی کہتا ہے ہم اس قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ منکر قرآن۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی کہے گا قرآن کو ہم اللہ کی کتاب نہیں مانتے تو ہم کیا کہیں گے؟ منکر کتاب۔ اسی طریقے سے حدیث کے وجود کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ حدیث کے وجود کا انکار کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قرآن کریم دے کر باقی زندگی خاموش رہتے تھے، قرآن پڑھ کر ہمیشہ چپ رہتے تھے، یہ مطلب ہوا نا حدیث کے وجود کا انکار۔ تو حدیث کے وجود کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، انکار حدیث کی حیثیت کا ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ انکار کس چیز کا ہوگا؟ کہ یہ حدیث کی حیثیت آپ کیا مانتے ہیں؟ حدیث کی حیثیت یہ مانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں۔ اگر کوئی شخص حدیث کی حیثیت کے اللہ کی طرف سے ہونے کا انکار کر رہا ہے تو ہم اسے کہیں گے وہ حدیث کا انکار کر رہا ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ حدیث کو مانا نہ جائے، بلکہ اصل یہ ہے کہ حدیث کو اللہ کی طرف سے مانا جائے۔ اصل کیا ہے؟ حدیث کو اللہ کی طرف سے مانا جائے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب ہم ان آیات کو آپ کے سامنے پڑھیں گے جن سے یہ پتہ چلے گا کہ احادیث وحی الہی ہیں۔ وہ آیت آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس سے کیا پتہ چلے گا؟ جس سے یہ پتہ چلے گا کہ احادیث اللہ کی طرف سے ہیں، طرف کوئی وحی آتی تھی۔ سمجھ میں آ رہی بات نا؟ وما جعل القبلۃ التي كنت علیہا سے ہم نے بنایا تھا، حالانکہ وہ حکم قرآن میں موجود، بس وہ حکم کہاں ہوگا؟ قرآن کے علاوہ میں ہوگا نا، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک آیت ہوئی۔ دوسری آیت سورۃ الانفال آیت نمبر 7 ہے۔ اس آیت کا پہلے پس منظر سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا حکم دیا۔ جو پہلا ہمارا غزوہ ہوا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ غزوہ بدر۔ غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے اس لشکر سے لڑے تھے جو مکہ سے آیا تھا۔ غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے اس لشکر سے لڑے تھے جو مکہ سے آیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کفار کے اس لشکر کے لیے نہیں نکلے تھے بلکہ نکلے تھے اس لشکر کے لیے جو شام سے آ رہا تھا. سمجھ میں نہیں بات؟ جو شام سے آ رہا تھا اس لشکر کے لیے نکلے تھے. اللہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا کہ یہ وہ جو دو لشکر ہیں نا، جب شام سے نکلے ان کو ملی حضور کی خبر تو انہوں نے وہ خبر ابو سفیان نے بھیجی. کہاں؟ مکہ میں ابو جہل جو ہے ایک لشکر لے کر مکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نکلا. تو دو لشکر ہو گئے. ایک لشکر وہ ہوا جو شام سے آ رہا تھا، وہ تجارتی لشکر تھا. ایک لشکر وہ ہوا جو مکہ سے آ رہا تھا، یہ جنگی لشکر تھا. یہ دو لشکر ہوئے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اور اس کہنے کی خبر قرآن میں دی. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، سورۃ الانفال آیت نمبر 7. اللہ کہہ رہا وہ لشکر یا یہ لشکر، تجارتی لشکر یا جنگی لشکر، اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ ان دو لشکروں میں سے کوئی ایک لشکر تمہارے ہتھے چڑھے گا. اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا ان دو لشکروں میں سے کوئی ایک لشکر تمہارے ہتھے چڑھے گا. ان دو لشکروں میں سے کوئی ایک لشکر پہ تمہیں فتح ملے گی. انا لکم، دو لشکروں میں سے ایک لشکر کیا ہوگا؟ تمہارے لیے ہوگا. یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، اب اس وعدے کی خبر دے رہے ہیں. یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا. وعدہ قرآن کے علاوہ کہیں اور ہوا تھا. پتہ چلا اللہ تعالیٰ حضور سے مخاطب صرف قرآن کے ذریعے نہیں ہوتے ہیں بلکہ قرآن کے علاوہ بھی مخاطب ہوتے ہیں. صرف قرآن کے ذریعے حضور سے وعدے نہیں ہو رہے بلکہ قرآن کے ذریعے، قرآن کے علاوہ بھی وعدے ہوتے ہیں. بس قرآن کے علاوہ جو وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی ہے اور جب وہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سناتے ہیں یا اس وحی پر عمل کرتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ استدلال کا طریقہ سمجھ گئے نا؟ اللہ خبر دے رہے ہیں. اس آیت میں کیا دے رہے ہیں؟ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا دو لشکروں میں سے ایک لشکر تمہارے ہتھے چڑھے گا. اس وعدے کا تذکرہ، یعنی اس وعدے، وہ جو وعدہ ہو رہا تھا وہ وعدہ قرآن میں موجود، وہ قرآن کے علاوہ ہے. پتہ چلا اللہ کے وعدے، اللہ کی وحی قرآن کے علاوہ بھی آتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اسی طریقے سے سورہ حشر ہے، آیت نمبر 5 ہے. تھوڑا سا پس منظر سمجھ لو. جب غزوہ احزاب ہوا، غزوہ خندق ہوا، تو غزوہ خندق میں چونکہ غداری کری تھی مدینہ کے اندر سے بنو نذیر نے، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ جو ہے بنو نذیر کی طرف جائیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنو نذیر گئے اور بنو نذیر کا محاصرہ کر لیا. بنو نذیر کے قبیلے گھیر لیا اور ان کو جنگ پر آمادہ کرنے کے لیے جب محاصرہ کیا جاتا ہے اور وہ لوگ لڑنے کے لیے نہیں نکل رہے تو طرح طرح کی تدبیریں اختیار کری جاتی ہیں. ایک تدبیر یہ اختیار کری جاتی ہے ان کے پاس غلہ نہ پہنچنے دو. جب غلہ نہیں پہنچے گا تو کھانے پینے کے لیے خود بخود یہ نکلیں گے. تو محاصرہ کر کے ان کو جنگ پر آمادہ کرنے کے لیے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. صحابہ کرام نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ان کے درختوں کو کاٹ دیا. ان کے درختوں کو کاٹ دیا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اس کاٹنے کا تذکرہ کر رہا ہے. کہہ رہا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها، جو تم نے درخت کاٹے یا جو درخت تم نے چھوڑے فباذن اللہ. یہ کیسے ہیں؟ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے. سورۃ الحشر آیت نمبر 5. سمجھ رہے ہو؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو تم نے درخت کاٹے یا جو درخت چھوڑے، یہ کیسے؟ اللہ کے اذن سے. یہ اللہ کیا دے رہا ہے؟ خبر دے رہا ہے. جو تم نے کاٹا تھا وہ اللہ کے اذن سے کاٹا تھا. حالانکہ کاٹنے کا حکم قرآن میں کہیں موجود. تو اب جب قرآن میں کہیں حکم، کہیں اجازت کاٹنے کی موجود نہیں ہے تو یہ حکم کہاں ملے گا؟ قرآن کے علاوہ میں ملے گا. قرآن کے علاوہ سے آیا تھا. قرآن کے علاوہ سے کہاں سے آئے گا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی خفی آئی تھی اور حضور نے حکم دیا تھا. حضور کا حکم دینا، اللہ کہہ رہا ہے کس کا حکم دینا ہے؟ اللہ کا حکم دینا ہے. پتہ چلا حضور کی باتیں کس کی طرف سے ہوتی ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. یہ 3 آیتیں پیش کرنی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک اور چوتھی آیت اس سلسلے میں ہم پیش کرتے ہیں. سورہ نساء ہے، آیت نمبر 113 ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انزل اللہ علیک الکتاب والحکمت وعلمک ما لم تکن تعلم. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے نازل کیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. کہتے ہیں انزل اللہ علیک الکتاب، اللہ نے آپ پر کتاب نازل کری، والحکمت اور
حکمت نازل کری، وعلمک ما لم تکن تعلم، کتاب و حکمت کے ذریعے آپ کو وہ چیزیں سکھائیں جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور پر کتنی چیزیں نازل کری؟ کتاب نازل کری، اور پتہ چلا کتاب بھی کس کی طرف سے ہے اور حکمت بھی کس کی طرف سے ہے؟ بھائی کتاب الگ ہے، حکمت الگ ہے نا۔ کتاب اور اللہ کی کتاب ہے، اور حکمت کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب کے علاوہ کی چیزیں جو ہیں اسے حکمت کہا گیا ہے، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں۔ پتہ چلے کتاب بھی اتارا ہے اور حدیث بھی اتاری ہے، کتاب بھی من جانب اللہ ہے، حدیث بھی من جانب اللہ ہے، کتاب بھی وحی ہے اور حدیث بھی وحی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ آیات ہیں، یہ چند آیات میں نے، ان کے علاوہ یہ چند آیات میں نے پڑھی ہیں، یہ نہیں، ورنہ بہت سی آیت ہیں۔ وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، یہ سورہ تحریم کی آیت۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سی آیات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کس کی بات ہے؟ اللہ کی بات ہے۔ اور پھر سورہ نجم کی آیت وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، حضور اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے بلکہ کس سے بولتے ہیں؟ وہ جو کچھ بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ایک وحی ہوتی ہے، ایک پیغام ہوتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ تو حضور کا جو کلام ہوتا ہے وہ کس کا کلام ہوتا ہے؟ وہ کس کی بات ہوتی ہے؟ اللہ کی بات ہوتی ہے۔ حضور کا کلام، تکلم حضور کا ہے، لیکن بات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تکلم حضور کا ہے، مفہوم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تکلم حضور کا ہے، معنی کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات، یہ آیات ہیں جن سے کیا سمجھ رہا ہے؟ پہلی آیات جو میں نے پڑھی ان سے یہ سمجھ میں آ رہی ہے حضور کی بات ماننا ضروری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق عمل بنانا ضروری ہے۔ جو دوبارہ ہم نے آیات پڑھی ان سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ حضور کی جو بات ماننا ہے وہ بحیثیت انسان نہیں ماننا ہے صرف، بلکہ اس حیثیت سے ماننا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بات ہے، وہ اللہ کی طرف سے باتیں آ رہی ہیں۔ حضور اللہ کی طرف سے جو باتیں آتی ہیں ان کو بیان کرتے ہیں، ان کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ماننا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تیسری، صرف آج حجیت حدیثی کو ہم رکھتے ہیں، آگے اس میں بہت سی باتیں آئیں گی۔ ظاہر ہے حجیت حدیث کا جب ہم موضوع اختیار کریں گے تو تدوین حدیث بھی آئے گی، اور اسی طریقے سے جو احادیث پر اعتراض ہیں ان کے جوابات بھی آئیں گے۔ آج صرف ہم حجیت حدیث کو رکھتے ہیں۔ دیکھو قرآن کی آیات سے سمجھ میں آئی حدیث حجت ہیں، اسی طریقے سے قرآن کی آیات سے بات سمجھ میں آئی حدیث وہی ہے۔ ابھی ہم نے روایتیں نہیں پڑھی ہیں۔ حجیت کا ہونا حدیث کا اور حدیث کا وہی ہونا کس سے ثابت کر رہے ہیں؟ قرآن سے۔ اچھا، ہم تھوڑا سا اس سے ہٹ جاتے ہیں، ہم صرف عقلی طور پر اگر حدیث کی حجیت سمجھنا چاہیں تو عقل کا تقاضا ہے حدیث حجت ہے۔ قرآن حدیث سے تھوڑا سا رک کر صرف عقلی طور پر ہم حدیث کی حجیت کو سمجھنا چاہیں، وجہ یہ ہے قرآن کریم میں بہت سے احکام اجمالاً آئے ہیں۔ قرآن کریم میں بہت سے احکام کیا ہیں بھائی؟ بہت سے، وہ بھی بڑے بڑے احکام۔ آپ بتاؤ، توحید کے بعد، اللہ کو ایک ماننے کے بعد، ایمان کے بعد سب سے بڑا حکم کیا ہے ہمارے لیے جس پر عمل کرنا ہے؟ نماز ہے نا بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ایک جگہ کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کیا ہے؟ مومن پر وقت مقررہ پر فرض ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا حکم ہے۔ ایمانیات کے بعد جو سب سے بڑا حکم ہے ایمان والوں پر وہ کیا ہے؟ نماز کا حکم ہے کہ نماز پڑھنا ہے۔ لیکن اتنے بڑے حکم کی بھی تمام تر تفاصیل قرآن میں موجود نہیں ہے۔ اجمالی طور پر کہیں قرآن میں قیام کا تذکرہ ہے، وقوموا للہ قانتین، کہیں پر رکوع اور سجدے کا تذکرہ ہے۔ اجمالی طور پر ان چیزوں کا تذکرہ ہے، لیکن تفصیلی اوقات موجود ہیں۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل میں اجمالی طور پر اوقات کا تذکرہ آ گیا ہے، لیکن کون سی نماز کا وقت کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا قرآن میں موجود نہیں۔ نماز کتنے وقت ہیں واضح طور پر قرآن میں موجود نہیں۔ نماز میں کتنی رکعتیں ہیں موجود نہیں۔ نماز میں کون سی نماز سنت ہے کون سی نماز فرض ہے قرآن میں موجود نہیں۔ نماز کی ترتیب کیا ہوگی، رکعت کی ترتیب کیا ہوگی، پہلے رکوع کیا جائے گا، قرآن میں واضح طور پر موجود نہیں ہے۔ اور پھر کس میں کیا پڑھا جائے گا، قیام میں کیا پڑھا جائے گا، رکوع میں کیا پڑھا جائے گا، سجدے میں کیا پڑھا جائے گا، یہ تسبیحات اور تلاوت کی بات قرآن میں موجود، یہ تمام چیزیں ہمیں کہاں سے ملتی ہیں؟ حدیث سے ملتی ہیں۔ اسی طریقے سے روزے کا حکم قرآن میں موجود ہے، لیکن روزے کے مسائل قرآن کریم میں موجود نہیں ہیں۔
حج کا حکم قرآن میں موجود ہے، حج کے معنی ارادہ کرنے کے ہیں، روزے کے معنی رکنے کے ہیں، تو کیا اگر کوئی شخص محض رک جائے اس کا روزہ ہو جائے گا؟ محض ارادہ کرے کسی چیز کا حج ہو جائے گا؟ اب حج کیسے کرنا ہے، روزے کے کیا مسائل ہیں، کیا احکام ہیں، ہے نا، یہ تمام تر تفاصیل قرآن میں موجود نہیں ہے۔ ان احکام پر عمل کرنے کے لیے ایک انسان کے اوپر یہ ضروری ہوگا وہ کدھر جائے؟ حدیث کے جائے۔ حدیث کے بغیر قرآنی احکام پر عمل نہیں ہو پائے گا، حدیث کے بغیر قرآنی احکام پر عمل کرنا ممکن۔ تو ہم نے یہ کہا کہ احادیث کو ماننا اگر آیات و روایات سے ہٹ جائے، عقلی طور پر بھی احادیث کو ماننا ضروری ہے، عقلی طور پر بھی احادیث کو ماننا، بغیر احادیث کے مانے ہوئے آدمی قرآن پر عمل نہیں کر پائے گا۔ تو حجیت حدیث کا موضوع ہمیں صرف عقل سے سمجھ میں آ جاتا ہے، وہ یہ کہ قرآن میں احکام اجمالاً ہیں، ان کی تفاصیل احادیث میں موجود ہے، بس ان اجمالی احکام پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم حدیث پر عمل کریں۔ حدیث پر تبھی عمل ہوگا جب ہم حدیث کو حجت مانیں گے، اگر حجت نہیں مانیں گے تو اس پر عمل کرنا بھی ضروری نہیں ہوگا۔ بھائی جس کو ہم حجت مانیں گے، جس کو دلیل مانیں گے، جس پر عمل کرنا ضروری سمجھیں گے، اسی پر تو عمل کریں گے۔ تو اس طرح سے بھی ہم حجیت حدیث کے موضوع کو سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بس آج کی بات ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ابھی حجیت حدیث میں بہت سے موضوعات رہ گئے ہیں، بہت سی چیزیں رہ گئی ہیں۔